السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ اس وقت اسلامی تھنگس وتھ گوری پر لائیو آ رہے ہیں اور میں ہوں کومل خان، جس ویڈیو پر آپ جن کی وائس سنتے ہیں ہر ویڈیو کی وائس میں ہی کرتی ہوں۔ تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان آپ لوگوں کے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کا پہلا اشرہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم دوسرے اشرے میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان خوب کو عبادتیں کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا جیسا کہ آپ سب جانتے کہ 11ویں روزے کی سحری کری ہے ہم نے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا بنائے۔ تو پہلے ہم اپنی لائف کو آپ نے جیسے تھمبنیل میں پڑھا کہ ہم اس کے اندر آپ کو روزوں کے شرعی مسائل بتائیں گے، تو اس سے پہلے ایک ہم فرمان آخری نبی بھی سن لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی فضیلت ہے۔ اتنی اچھی فضیلت پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں گے۔ اور ویسے بھی کل ہمارا الحمدللہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، تو کیوں نہ جمعے کے دن تو ویسے بھی درود شریف پڑھنے کی کتنی ہی فضیلت ہیں، تو انشاءاللہ ان فضیلتوں کو پانے کے لیے بہت سارے درود شریف کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ ارے ابھی تک کوئی بھی نہیں دکھ رہا، یہ والی ابھی تک کوئی نہیں دکھ رہا سر۔ حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں سنت کی مثال ایسی ہے جیسے آخرت میں جنت کی، لہٰذا جس طرح جنت میں داخل ہونے والا سلامت رہے گا، اسی طرح دنیا میں سنت کی پابندی کرنے والا بھی سلامت رہے گا۔ کیا ہی اچھی فضیلت ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل حمد سنت کی پابندی کریں گے۔ چھوٹی سی چھوٹی کام بھی کر رہے ہو تو اسے سنت کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ہم پانی بھی پی رہے ہیں تو اس کو بھی ہم سنت کے مطابق پیئیں گے تو ہمیں کتنا ہی ثواب ملے گا کہ سنت کے مطابق کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کے ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں تو سبھی پیتے نا پانی، تو اس کے اندر ہم سنت کی نیت کر لیں، جیسے کہ 3 سانس میں ہم پانی پی لیں، بیٹھ کر پئیں اور یہ نیت کریں کہ سنت ہے، تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ پانی تو ایسے ہی پیتے ہیں، تو اگر ہم سنت کی نیت کریں گے تو ثواب ہی ثواب ہے نا۔ تو جتنا ثواب کمائیں گے اتنا ہی، جتنا ثواب زیادہ اور کمانے کی کوشش کریں گے نا، تو اگر جیسے ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر روز و شرعی مسائل آپ لوگوں کو بتانے ہوئے ہیں، تو پہلے ہم شرعی مسائل آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو اب لوگوں میں عام ہے کہ دھواں یا غبار حلق میں چل جاتا ہے نا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا ہے کہ دھواں یا غبار، جو ہم روڈ پر جا رہے ہوتے تو ہمارے حلق میں دھواں یا جو مٹی کے ذرا ذرا سے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ میں چل جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ